کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی انجان راستے پر جا رہے ہوں اور نیویگیشن سسٹم پر یعنی اپنے جی پی ایس پر مکمل بھروسہ کر لیا ہو؟ ہاں، آج کل تو سفر اس کے بغیر ممکن ہی نہیں لگتا۔ بالکل، اور آپ کو لگ رہا ہو کہ سفر بڑا آرام دہ ہے، اسپیڈ بھی اچھی جا رہی ہے، لیکن اصل میں اس سسٹم میں منزل ہی غلط ڈال دی گئی ہو۔ ہاں ہاں، اس کا مطلب ہے کہ ہم جتنا تیز جا رہے ہیں اپنی اصلی منزل سے اتنا ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑا ہی ڈراؤنا خیال ہے یہ۔ صحیح کہا، اور ہماری آج کی اس گفتگو یعنی اس ڈیپ ڈائیو میں ہم جس تحریر پر بات کرنے والے ہیں نا، اس کا بنیادی سوال بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا ہی ہے۔ اچھا، تو آج ہم کس سورس مٹیریل کا جائزہ لے رہے ہیں؟ آج ہم ایک پلیٹ فارم اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی پر شائع ہونے والی ایک تحریر کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس کے مصنف نے خود کو عاجز مسلمان لکھا ہے۔ رائٹ، اور اس تحریر کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے طاغوت کیا ہے، غیر اللہ کے قانون کی حقیقت۔ تو ہمارا مقصد آج اس تحریر کے ایک ایک نقطے، اس میں دی گئی قرآنی آیات اور ان کے ترجمے کا مکمل اور غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہے۔ بالکل، ہم خود کوئی سائیڈ نہیں لیں گے، بلکہ صرف یہ دیکھیں گے کہ مصنف نے اپنی تحریر میں کیا دلائل پیش کیے ہیں۔ اور میں اس تحریر کو پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ واقعی ایک بڑی دلچسپ کوشش ہے، انسانی نفس اور ہمارے روزمرہ کے فیصلوں کو قرآنی اصولوں کی روشنی میں سمجھنے کی۔ تو چلتے ہیں اس کے پہلے حصے کی طرف۔ مصنف نے اپنی بات کا آغاز سورہ النحل کی آیت نمبر 36 یعنی 36 سے کیا ہے۔ ہاں، اور جو ترجمہ انہوں نے وہاں دیا ہے وہ یہ ہے کہ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اب دیکھیں، اگر ہم اس تحریر کے مطابق اس پوائنٹ کو انپیک کریں تو ہر نبی کی دعوت کے دو حصے بتائے گئے ہیں، ایک اللہ کی عبادت اور دوسرا طاغوت سے مکمل بچاؤ۔ صحیح۔ لیکن یہاں تحریر میں طاغوت کی جو تعریف کی گئی ہے نا، اس نے مجھے تھوڑا رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کیسے؟ عام طور پر جب ہم طاغوت کا لفظ سنتے ہیں تو دماغ میں کیا آتا ہے؟ پرانے زمانے کے مٹی یا پتھر کے بت ہے نا؟ ہاں بالکل، یا کوئی مخصوص تاریخی شخصیت۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن مصنف یہاں لکھتے ہیں کہ طاغوت کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس کی اطاعت اللہ کے مقابلے میں کی جائے اور ہر وہ نظام جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو۔ واو، تو مصنف نے اس اصطلاح کو بالکل ایک وسیع اور جدید نظام کے معنوں میں پیش کیا ہے۔ ہاں، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا تحریر جان بوجھ کر اسے ایک ماڈرن فریم ورک میں لا رہی ہے؟ دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے۔ اگر ہم مصنف کے دلائل کو سمجھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے، طاغوت سے بچنا ایک بہت ایکٹیو اور عملی فیصلہ ہے۔ یعنی تحریر کے مطابق یہ بات صرف ذہنی عقیدے تک محدود نہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ انسان عملی زندگی میں کس نظام کو مانتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے مصنف اسے صرف پتھر کے بتوں تک محدود رکھنے کو ایک فکری خلا یعنی ایک بلائنڈ سپاٹ سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، تحریر کا پورا زور اس لفظ اطاعت پر ہے۔ اب یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ بلکہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ صرف بت نہیں ہے تو پھر عملی زندگی میں آخر وہ کون سی طاقتیں ہیں جو طاغوت کے زمرے میں آتی ہیں؟ مصنف نے اس سوال کا جواب علماء کے حوالے سے طاغوت کی 4 اقسام بیان کر کے دیا ہے۔ ہاں، اور وہ 4 اقسام تحریر میں جو لکھی ہیں وہ کافی واضح ہیں۔ پہلی قسم بتائی گئی ہے شیطان، دوسری قسم وہ حاکم جو اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ کرے، رائٹ۔ تیسری قسم ہے وہ شخص جو لوگوں کو گمراہ کرے، اور چوتھی قسم میں جھوٹے معبود شامل ہیں۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات تحریر میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیسے مصنف طاغوت کو ایک غیر مارئی ہستی یعنی شیطان سے نکال کر ہمارے معاشرے کے عملی کرداروں تک لے آئے ہیں۔ بالکل، اور اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے سورہ النساء کی آیت نمبر 7 یعنی آیت 60 کا حوالہ دیا ہے۔ اور اس کا ترجمہ تحریر میں کچھ اس طرح دیا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی معاملات کا فیصلہ طاغوت کی طرف لے جائیں۔ اب یہاں مجھے مصنف کے اس موقف سے تھوڑا سا اختلاف محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، کس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر ہم کسی عام آدمی کی بات کریں جس کے پاس اپنے حق لینے کے لیے موجودہ نظام کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، تو کیا مجبوری میں اس نظام کے پاس جانا بھی اسے طاغوت کا پجاری بنا دیتا ہے؟ یہ تھوڑا سخت موقف نہیں لگ رہا؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا پوائنٹ، اور اس تحریر کا جائزہ لیتے ہوئے اس نقطے پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔
لیکن اگر آپ آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ پر مصنف کا زور دیکھیں تو ان کا فوکس مجبوری پر نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز پر ہے؟ ان کا فوکس چاہت یا ارادے پر ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں یریدونا، یعنی وہ چاہتے ہیں۔ مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس صحیح راستہ موجود ہو لیکن وہ اپنے کسی دنیاوی فائدے یا خوشی کے لیے غیر اللہ کے قانون کا انتخاب کرے تو وہ اطاعت ہے۔ مجبوری کا معاملہ تحریر میں الگ رکھا گیا ہے۔ اوکے، تو یعنی ارادہ اور خوشی سے تسلیم کرنا اصل مسئلہ بتایا گیا ہے۔ بالکل، تحریر میں اسی رویے کو ہدف بنایا گیا ہے۔ صحیح۔ اسی سے جڑا ہوا تحریر کا اگلا حصہ ہے جہاں مصنف ایک بہت ہی پوشیدہ خطرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کون سا خطرہ؟ وہ یہ کہ انسان کس طرح انجانے میں بنا کسی خاص ارادے کے بھی اس اطاعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر غیر اللہ کے حکم کو مان لینا ہی اصل میں طاغوت کی اطاعت ہے۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 پیش کی ہے نا، جس میں لکھا ہے، آئے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ ایگزیکٹلی۔ اب ظاہر ہے انسان شیطان کو سجدہ تو نہیں کرتا، تو مصنف کہتے ہیں کہ اس کے بتائے راستوں پر چلنا ہی اس کی عبادت ہے۔ اور اس کانسیپٹ کو مزید ڈیٹیل میں سمجھانے کے لیے انہوں نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 اور اس سے جڑی ایک حدیث کا سہارا لیا ہے۔ ہاں، یہ حدیث اس پوری تحریر کا مرکزی نقطہ لگتی ہے مجھے۔ آیت میں یہود اور نصارہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور اس پر مصنف نے عدی بن حاتم والی حدیث کوٹ کی ہے۔ بالکل، عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اس پر انہیں کیا جواب ملا تھا؟ انہیں جواب ملا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ علماء جس چیز کو حلال کہتے تم اسے حلال مان لیتے اور جسے حرام کہتے تم اسے حرام تسلیم کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ان کی عبادت تھی۔ دیکھیں، مصنف اس حدیث کے ذریعے یہ پوائنٹ رکھ رہے ہیں کہ قانون سازی یعنی کسی چیز کو حلال یا حرام طے کرنے کا اختیار تسلیم کر لینا، یہی اصل عبادت ہے۔ اس کو اگر ہم آج کی ایک عام ایگزامپل سے سمجھیں نا تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم انٹرنیٹ پر کوئی نیا سافٹ ویئر یا ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ تو اس میں ایک لمبا چوڑا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا پیج آ جاتا ہے۔ ہاں، جو کوئی نہیں پڑھتا۔ بالکل، ہم بنا پڑھے بنا سوچے بس آنکھیں بند کر کے ایگری کے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں ہماری پرائیویسی یا ہمارے اصولوں کے خلاف کیا لکھا ہے، بس سسٹم کی باتیں تسلیم کر لی جاتی ہیں۔ واو، یہ مثال تحریر کے اس پوائنٹ پر بالکل فٹ آتی ہے۔ مصنف بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ایک معاشرہ بغیر سوچے سمجھے کسی نظام کے اصولوں کو اپنا لیتا ہے تو وہ اس پر اگری کر رہا ہوتا ہے۔ اسے سائیکالوجی میں کوگنیٹو لوڈ کم کرنا کہتے ہیں، یعنی خود سوچنے کے بجائے کسی اور پر فیصلے چھوڑ دینا۔ صحیح، لیکن مصنف کے نزدیک یہ کوئی معمولی سستی نہیں ہے۔ نہیں، تحریر کہتی ہے کہ یہ عقیدے پر ایک ڈائریکٹ حملہ ہے۔ قانون سازی کا اختیار صرف خالق کا ہے، اور جب ہم بنا سوچے کسی اور نظام کے حوالے کرتے ہیں تو ہم اس انجانے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس خفیہ جال سے نکلا کیسے جائے؟ مصنف نے تحریر میں اس کا کیا حل پیش کیا ہے؟ اس کے لیے تحریر میں سورہ البقرہ کی آیت 256 یعنی ورس 256 کا بڑا ڈیٹیل میں حوالہ موجود ہے۔ ہاں، جس میں ایک مخصوص لفظ استعمال ہوا ہے، عروہ الوثقہ، یعنی ایک مضبوط کڑا یا سہارا جسے تھامنے کی بات ہے۔ اور مصنف کے مطابق اس کڑے کو تھامنے کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط تحریر میں بڑی سختی سے لکھی گئی ہے۔ پہلے طاغوت کا انکار، پھر اللہ پر ایمان۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا مصنف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ طاغوت کا کھلم کھلا انکار کیے بغیر ایمان کا دعویٰ کرنا ادھورا ہے؟ تحریر کے دلائل کو اگر ہم اسٹرکٹلی فالو کریں تو مصنف بالکل یہی دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ ایک باقاعدہ ترتیب بیان کر رہے ہیں کہ انکار کا مرحلہ اقرار سے پہلے آتا ہے، یعنی پہلے صفائی پھر نئی چیز کا داخلہ۔ ایگزیکٹلی۔ اسے ایک میڈیکل ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں کسی کو ایک گہرا زخم لگا ہے اور اس میں شدید انفیکشن ہو چکا ہے۔ رائٹ۔ اب اگر ڈاکٹر اس زخم سے انفیکشن نکالے بغیر ہی اس پر ٹانکے لگا دے یا پٹی باندھ دے تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ بالکل نہیں، وہ اندر ہی اندر پورے جسم میں زہر پھیلا دے گا۔ یہی مصنف کا پوائنٹ ہے۔ ان کے نزدیک جب تک انسان کے ذہن اور دل سے طاغوت کی اطاعت کا وہ انفیکشن نکالا نہیں جائے گا،
یعنی اس کا انکار نہیں کیا جائے گا تب تک اس پر خالص ایمان کا مرہم اثر نہیں کرے گا۔ یہ انفیکشن اور مرہم والی اگزامپل نے اس پوائنٹ کو بڑی اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ اور دیکھیں، اس اندرونی کیفیت یعنی دل اور نفس کی اس حالت کا ذکر تحریر کے اگلے حصے میں بھی آتا ہے۔ ہاں، جہاں مصنف انسانی نفسیات اور اس کے معاشرے پر اثرات کی طرف آتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے یہاں سورہ النساء کی آیت نمبر 65 کا حوالہ دیا۔ مصنف نے اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر دل میں تنگی یا ناراضی محسوس کرنا بھی دراصل طاغوت کی طرف جھکاؤ کی نشانی ہے۔ یعنی اگر کوئی ظاہری طور پر تو فیصلہ مان لے لیکن اندر سے اس کو چبھن ہو رہی ہو، جی، جیسے کوئی سوچے کہ یہ قانون پرانا ہے یا اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو تحریر کہتی ہے کہ یہ دل کی تنگی ایمان کے خلاف ہے۔ اور یہاں مصنف ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم اسے ایک وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو تحریر میں سائیکالوجی اور سوشیولوجی کو آپس میں جوڑا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ مصنف میں تغید کی پیروی کے 3 دنیاوی نتیجے بتائے ہیں: اختلاف، بے سکونی اور ظلم۔ انہوں نے سورہ المائدہ کی آیت 49 یعنی 49 کا حوالہ دیا ہے، جس کا مفہوم ان کے مطابق یہ ہے کہ اگر وہ منہ موڑیں تو جان لیں کہ اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، تو یعنی یہ جو دل کی اندرونی تنگی ہے، یہی باہر نکل کر معاشرتی بے سکونی بنتی ہے۔ یہ تو ایک مشین کی طرح لگتا ہے۔ مشین کی طرح؟ آہستہ آہستہ پوری مشین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، یعنی پورے معاشرے میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، یا اسے ہم ہڈی میں آنے والے مائکرو فریکچر کی طرح بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مائکرو فریکچر والی مثال کافی مناسب ہے یہاں۔ ظاہری طور پر ہڈی ٹھیک لگتی ہے لیکن اندر وہ درار موجود ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ جب لوڈ پڑتا ہے تو سب بکھر جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف دنیاوی نقصانات تک محدود نہیں۔ مصنف نے اس تحریر کے آخر میں آخرت کے خوفناک انجام کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ہاں، اور اس کے لیے انہوں نے سورہ البقرہ کی آیت 257 یعنی 257 کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ مصنف نے دیا ہے کہ کفر کرنے والوں کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو اس اندھیرے سے مصنف کی مراد صرف علم کی کمی نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر نظریاتی گمراہی اور جہنم کی بات ہو رہی ہے۔ جی، تحریر کا مقصد یہ ہے کہ طاغوت کا نظام دیکھنے میں چاہے جتنا ہی پرکشش، ماڈرن اور ترقی یافتہ لگے، آخری نتیجہ اندھیرا ہی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ تو پھر اس تباہی سے نکلنے کا راستہ یعنی سیلویشن کیا بتائی گئی ہے تحریر میں؟ مصنف نے اس کا ایک پورا روڈ میپ دیا ہے آخر میں۔ اس میں 3 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو وہی ہوگا جس پر ہم نے ابھی بات کی، طاغوت کا انکار۔ بالکل، پہلا وہی ہے، دوسرا ہے قرآن کی طرف واپسی، اور تیسرا ہے سنت کی پیروی۔ اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے سورہ النساء کی آیت نمبر 59 کا حوالہ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی مصنف کا 2 ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ آخری اتھارٹی صرف قرآن اور سنت ہی ہیں۔ اس میں انہوں نے کوئی گرے ایریا نہیں چھوڑا۔ ہاں، تحریر کے مطابق اللہ کی اطاعت اور طاغوت کی اطاعت 2 الگ راستے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے۔ ایک کا انجام تباہی ہے اور دوسرے کا فلاح۔ صحیح۔ اور اس پوری ڈیٹیل کے بعد مصنف نے یعنی عاجز مسلمان نے پڑھنے والوں کے لیے ایک بڑا ڈیپ کوسچن چھوڑا ہے آخر میں۔ وہ سوال کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہم صرف اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یا انجانے میں طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یہ سوال واقعی اس پوری تحریر کا نچوڑ ہے جو انسان کو سیلف ریفلیکشن پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی مصنف نے ایک دعوت بھی دی ہے کہ اگر کسی کو یہ تحریر پسند آئے تو وہ اس چینل اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ایک خوبصورت دعا پر تحریر کو ختم کیا ہے۔ اس کی روح ہے جس میں انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ ہمیں طاغوت کی ہر ظاہری اور پوشیدہ شکل سے بچائے اور صرف اپنی عبادت کے راستے پر رکھے۔ خیر، اگر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ اس تحریر میں طاغوت کو کسی تاریخی قصے کے بجائے ایک جیتا جاگتا سانس لیتا نظام بتایا گیا ہے۔ مصنف نے قرآنی آیات کے حوالے سے خوب سمجھایا ہے کہ کیسے انسانی دل کی تنگی اور قانون سازی کے فیصلے ہمیں اس نظام کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ بالکل۔